الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى استغفروا ربكم إنه كان غفارا میرے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور بہنوں اور بیٹیوں، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظات کا مجموعہ ہے آفتاب نسبت مع اللہ۔ اس میں حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین میں مایوسی تو ہے ہی نہیں، اگر کبھی خطا ہو جائے تو استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے رب سے معافی مانگو۔ اگر اللہ کو معاف نہ کرنا ہوتا تو یہ آیت کیوں نازل فرماتے؟ جب ابا اپنے بچوں سے کہے کہ نالائقو ادھر آؤ اور اپنے ابا سے معافی مانگو، اس سے معلوم ہوا کہ ابا معاف کرنا چاہتا ہے، جبھی تو بلا کر معافی منگوا رہا ہے۔ لہذا استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، وہ بہت معافی دینے والا ہے، بہت معافی دینے والا ہے۔ اس آیت کی شرح و تفسیر میں ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اللہ سے یوں کہو، اللہ سے یوں کہو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں، بس جلدی سے مجھے معاف کر دیجیے، جلدی سے، جلدی سے ویسے نہیں لائے، ہاں یہ فا جو ہے اسی لیے استعمال ہوا، بس جلدی سے معاف کر دیجیے۔ ایک ایک حرف میں معنی کا سمندر پوشیدہ ہے، عربی ایسی زبان ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ، آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو محبوب رکھتے ہیں، بس جلدی سے مجھے معاف کر دیجیے۔ یہاں عفون اس میں مبالغہ ہے۔ انکا عفون کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی محدث عظیم نے لکھا ای انت کثیر العفو، یعنی آپ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ کثیر العفو تو آپ ہیں، لیکن بعض وقت کثیر العفو کو بھی بار بار معاف کرنے سے تکلیف ہو سکتی ہے کہ میں نے اتنی مرتبہ معاف کیا مگر یہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھایا کہ تم اللہ سے تحب العفو بھی کہو، کیونکہ میں اللہ کا مزاج سمجھتا ہوں، اللہ کا مجھ سے بڑھ کر مزاج شناس کائنات میں کوئی نہیں، کوئی تھا نہ ہے نہ آئندہ ہوگا، کہ آپ کثیر العفو ہی نہیں ہیں، صرف بہت زیادہ معاف کرنے والے ہی نہیں ہیں بلکہ معاف کرنے کو محبوب بھی رکھتے ہیں، معاف کرنے کو محبوب بھی رکھتے ہیں۔ یہ حدیث اور یہ دعا بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفحہ ابھی کھلوا دیا، اس مہینے میں لوگ اس کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، ویسے اور دنوں میں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضرت والا نے فرمایا تھا اگرچہ یہ رمضان مبارک کے اخیر اشرق کے لیے خاص ہے یہ دعا، لیکن کہیں وہ حدیث دکھاؤ جس میں کہ سال میں کسی دن پڑھنا منع ہو۔ حضرت والا نے اس سے کہا کہ پھر کوئی ایسی حدیث دکھا دو جس میں سال کے کسی اور دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگنے سے منع فرمایا ہو۔ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب ہر روز پڑھ سکتے ہیں، ہر روز مانگ سکتے ہیں، رمضان مبارک میں بھی شروع عشرے میں بھی مانگ سکتے ہیں، درمیان میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور اخیر میں بھی مانگ سکتے ہیں، اور رمضان کے علاوہ بھی مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بہت زبردست مضامین ہیں معافی کے۔ تو بالا فرما رہے ہیں، اور کریم کے معنی ہے کہ جو نالائق ہیں، گناہ کرتے کرتے نہایت ہی زیادہ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ یہ لفظ ہمارے لیے تازیانہ ہے۔ ویسے دوستو،
گناہ کرتے کرتے بے غیرت ہو چکے اور قانونی طور پر وہ معافی کے اہل نہیں رہے، لیکن آپ نالائقوں کو بھی معاف کرنے پر قادر ہیں۔ الکریم هو الذی یعطی بدون الاستحقاق، کہ ہمارا حق نہیں بنتا مگر آپ اپنی رحمت اور مہربانی سے ہم کو معاف فرما دیجیے، محروم نہیں فرمائیے، اگرچہ حق نہیں بنتا لیکن اپنی مہربانی سے ہم کو محروم نہ فرمائیے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے جب انتقال ہو رہا تھا تو یہی نام یعنی یا کریم لیتے لیتے دنیا سے چلے گئے۔ تو کریم کی 4 تعریفوں کا استحضار رکھیے، یعنی اس کو حاضر رکھنا ہے ذہن میں۔ استحضار بنے حاضر رکھنا، ذہن میں حاضر رکھنا۔ الذی یعطی بدون الاستحقاق، جو نالائقوں کو بھی معاف کر دے، یعنی بغیر حق بنے اس کو معاف کر دے، بغیر استحقاق کے معاف کر دے۔ نمبر 2 الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاذ ما عنده، جو اتنی مہربانی کرے، اتنی عطا کرے کہ اس کے ختم ہونے کا اس کو اندیشہ بھی نہ ہو، جو غیر محدود خزانہ رکھتا ہو۔ کتنی مہربانی کرے کہ اس کا خزانہ ختم نہ ہو۔ لوگوں کو ازوالا نے تشریح میں فرمایا، لوگوں کو اس کی مانگ دے دے، اس سے دگنا دے دے، پھر بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آتی کہ جیسے سوئی کو سمندر میں ڈباؤ اور اس پہ جو پانی لگا رہ جاتا ہے تو وہ بھی بہرحال کچھ نہ کچھ ایک اپنی حیثیت رکھتا ہے وہ پانی، ورنہ سوئی گیلی کیسے ہوتی۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی اور اس کو خوف بھی نہیں ہوتا کہ میرا خزانہ ختم ہوگا۔ ظاہر ہے جب ختم ہی نہیں تو خوف کیوں ہوگا؟ تو میں الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاذ ما عنده، جو اتنی مہربانی کرے، اتنی عطا کرے کہ اس کے ختم ہونے کا اس کو اندیشہ بھی نہ ہو، جو غیر محدود خزانہ رکھتا ہو۔ نمبر 3 الذی یتفضل علینا بدون مسألۃ وسؤال ولا سؤال، الذی یتفضل علینا بدون مسألۃ ولا سؤال، جو بن مانگے دیتا ہے، بغیر سوال کے بھی مہربانی کرتا ہے، جو بن مانگے دیتا ہے، بغیر سوال کے بھی مہربانی کرتا ہے۔ کیا ہم لوگوں نے عالم ارواح میں اللہ میاں کو درخواست پیش کی تھی کہ ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا کریں؟ کیا یہ مالک کا کرم نہیں کہ ہم کو مسلمان پیدا کیا؟ اگر یہودی یا ہندو کے گھر میں پیدا ہوتے، رام نارائن ہوتے، مسٹر چندر پرکاش سیتا رام ہوتے۔ سیتا رام سے ایک لطیفہ یاد آیا، حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک دفعہ الہ آباد میں ایک مشاعرہ ہوا، مشاعرے کے صدر کا نام سیتا رام تھا۔ مشاعرے میں صدر سیتا رام تھے۔ اکبر الہ آبادی بڑے ظریف الطبع شاعر تھے، انہوں نے ایسا شعر کہا کہ سیتا رام مارے شرم کے اسٹیج چھوڑ کر چپکے سے کھسک گیا۔ اکبر کا شعر ہے، نر ہے یا مادہ عجب ترکیب ہے اس نام کی، نر ہے یا مادہ عجب ترکیب ہے اس نام کی، کچھ حقیقت ہی نہیں کھلتی ہے سیتا رام کی۔ سیتا جو ہے وہ عورت ہے اور رام جو ہے مرد ہے، لیکن سیتا رام دو الفاظ کو ملا کر ترکیب بنی، وہ لوگ نام رکھتے ہیں۔ میں اگر اللہ تعالیٰ کا کرم نہ ہوتا تو ہم لوگ بھی ایسے ہی ہوتے، رام نارائن ہوتے، سیتا رام ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا۔ اور کریم کی چوتھی تعریف ہے الذی یتفضل علینا فوق ما تمنا بہ، الذی یتفضل علینا فوق ما تمنا بہ، جو ہماری تمناؤں سے زیادہ دیتا ہے، جو ہماری تمناؤں سے زیادہ عطا کرتا ہے۔ مانگی تھی 1 بوتل شہد اور دے دی 2.5 من کی مشق، یعنی کوئی بوتل شہد مانگے اس کو ڈرم بھر کر دے دے، تو فرمایا کہ لینے والا مانگنے والا تو اپنی حیثیت سے مانگ رہا ہے، دینے والا اپنے کرم سے دے رہا ہے۔ جب کوئی حج عمرہ کرنے جاتا ہے تو میں یہ سکھاتا ہوں کہ اللہم انک عفو کریم ضرور مانگنا، کیونکہ بادشاہوں کے ہاں جب لوگ جاتے ہیں
تو بادشاہ کی پسند ناپسند کا علم اس کے قریب والوں سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے وہ ہمیں ترمذی شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گئی کہ جب کعبہ شریف جاؤ حج کرنے کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہو تو اللہم انکا عفو زیادہ پڑھو. یہ اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے بندوں کی طرف سے عجیب و غریب عظیم و شان تحفہ ہے. جو میرے خصوصی احباب ہیں وہ یہ نہ سوچیں یہ تو میں سن چکا ہوں. یہ شیطان کی بہت بڑی تلبیس ہے. شیخ اور مربی سے اضافہ علم کے لیے اضافہ علوم کی فکر سے مت جاؤ. اضافہ کیفیت احسانیہ لو کہ جو درد اس کے دل میں ہے وہ درد ہمارے اندر آ جائے. چاہے ایک مضمون کو وہ 50 دفعہ بیان کرے مگر ہر دفعہ اس کی کیفیت احسانیہ الگ ہوگی. تو شیطان بیوقوف بناتا ہے کہ یہ مضمون تو میں سن چکا ہوں, لہذا اضافہ علم کا وسوسہ بھی نہ لاؤ. بس یہی سوچو کہ میرے مربی کے قلب کا درد دل اور کیفیت احسانیہ میرے قلب میں منتقل ہو جائے. تو علوم کی کمیات تو آپ کو مدرسوں سے ملتی ہے, اللہ والوں اور ان کے غلاموں سے کمیات علمیہ نہیں کیفیات احسانیہ ملتی ہے. مدرسہ ہمیں علم منزل دیتا ہے اور اہل اللہ ہم کو بلوغ منزل دیتے ہیں. مدرسہ ہمیں عالم منزل بناتا ہے اور خانقاہیں اور اللہ والے ہمیں بالغ منزل بناتے ہیں. کیونکہ ہدایت کے دو مفہوم ہیں اراءۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب. اراءۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا اور ایصال الی المطلوب یعنی منزل تک پہنچا دینا. تو مدرسہ ہمیں اراءۃ الطریق کرتا ہے اور اللہ والے ہمیں ایصال الی المطلوب کرتے ہیں یعنی منزل تک پہنچا دیتے ہیں. یہ درمیان میں مضمون آیا تو حضرت فرما رہے کہ اللہم انکا عفو کریم, اے اللہ آپ بہت کثیر العفو ہیں کریم ہیں. آگے عجیب و غریب جملہ ہے تحب العفو. بس یہ تحفہ ہے. بادشاہوں کے ہاں جاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بادشاہ کو کیا پسند ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بڑھ کر ہم اللہ کے قابل محبوب تحفہ کہاں سے لاتے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر احسان فرمایا کہ مزاج الوہیت کی صحیح شناسی اور معرفت حاصل کر کے امت کو بتا دیا کہ تم اللہ کو یہ تحفہ دیا کرو, اللہ کے لائق تمہارے پاس کچھ نہیں ہے. بس یہ کہو کہ تحب العفو. آپ کا محبوب تحفہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بندے کو معافی دیتے ہیں تو معافی دینے کا عمل آپ کو بہت محبوب ہے. جب معاف کرنا آپ کا محبوب مشغلہ ہے, محبوب شکار ہے, محبوب عمل ہے, تو پھر محبوب عمل میں آپ دیر نہ لگائیے. فاعف عنی میں فائے تعقیبیہ ہے یعنی بس جلدی سے معاف کر دیجیے, بس جلدی سے معاف کر دیجیے. کیونکہ شکار کا شوقین سامنے آنے پر اس کو شکار کرنے میں تاخیر نہیں کرتا. تو اے خدا آپ بھی تاخیر نہ فرمائیے اور جلدی سے ہمیں معاف کر کے آپ اپنا محبوب عمل فرما لیں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے. یہ بتاؤ کہ کوئی شخص ہرن کا شکاری ہو جنگل میں جا رہا ہو کہ اچانک ہرن نظر آ جائے تو اسے خوشی ہوتی ہے؟ نہیں. تو جب کعبہ شریف جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے یہی کہو کہ آپ کو اپنے محبوب عمل یعنی معافی دینے کے لیے شکار کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم خود ہی اپنے گناہوں کی گٹری لے کر حاضر ہو گئے. آپ اپنی رحمت سے ہم کو معاف کر دیجیے. یہ دعا اپنے ملکوں میں بھی کر سکتے ہیں کہ اے اللہ یہاں بھی آپ اپنا محبوب عمل جاری فرما دیجیے. تو تحب العفو کی شرح میں ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالی محدث عظیم فرماتے ہیں انت تحب العفو, انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک. آپ اپنے بندوں پر اپنی ظہور معافی کی صفت کو محبوب رکھتے ہیں. انت تحب ظہور صفت العفو علی عبادک, آپ اپنے بندوں پر اپنی ظہور معافی کی صفت کو محبوب رکھتے ہیں. فاعف عنی, تو اس صفت کے ظہور میں آپ بالکل تاخیر نہ فرمائیے, اپنے کرم سے جلدی سے معاف کر دیجیے کہ آپ کا محبوب عمل ہو جائے اور ہمارا کام بن جائے. بس اس دعا کو یاد کر لو
حج ہو، عمرہ ہو، جنگل ہو، میدان ہو، اپنا گھر ہو، ہر جگہ مانگو، ضرور مانگو، انشاءاللہ کام بن جائے گا. اب ان صحابی کا قصہ سنیے جن سے شیطان نے تہجد کی نماز قضا کروا دی. جب شیطان نے دیکھا کہ میں نے ان کی تہجد کی نماز چھوڑا دی اور یہ اس کے غم میں اتنا روئے اور 8-10 رکعت جو روزانہ پڑھتے تھے وہ بھی ادا کی تو قضا بھی ادا ہو گئی اور ان کے آنسوؤں سے مستزاد ہو کر مجھے تباہ کر دیا. میرا مقصد تھا یہ کہ یہ تہجد نہ پڑھیں، اللہ سے کچھ دور ہو جائیں، مگر ان کی اشکبار آنکھوں نے تو ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہمارا کاروبار تو، ہمارا بزنس تو لاس میں گیا. لہذا دوسرے دن ابلیس انسان کی شکل میں آیا اور امیر المومنین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بالا خانے پر پہنچ کر ان کے پیر دبانے لگا. یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نماز یہ قضا ہو گئی تھی تو انہی کا پیر دبانے لگا. تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا ارے کون؟ تو کہا اٹھ جائیے، تہجد پڑھ لیجیے. مولانا رومی رحمۃ اللہ نے یہ قصہ بیان فرمایا. تو حضرت امیر المومنین نے ابلیس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو امیر المومنین کے گھر میں بالا خانے پر کہاں سے آ گئے، حالانکہ باہر چوکیدار موجود ہے. تو اس نے کہا میں جہاں چاہتا ہوں چلا جاتا ہوں. تو فرمایا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بس میرا نام نہ پوچھیے، بہت بدنام ہوں. انہوں نے فرمایا بتانا پڑے گا ورنہ بھی ڈنڈے لگاؤں گا تجھے. اس نے کہا میرا نام ابلیس ہے. تو فرمایا ظالم تو گناہ کی طرف لے جاتا، مجھے تہجد کے لیے کیوں اٹھا رہا ہے؟ آج نیک کام کیسے کر لیا؟ اس نے کہا حضور پہلے میں نیک کام ہی کیا کرتا تھا، پرانی عادت کبھی کبھی عود کر آتی ہے. کہا چکر باز، مکار، اس میں تیری کوئی نہ کوئی بدماشی موجود ہے. بظاہر تو نیک کام کر رہا ہے لیکن تیری اس نیکی میں بھی کوئی بدی، کوئی برائی پوشیدہ ہوگی، تجھے بتانا پڑے گا. تو اس نے کہا اچھا جب آپ اتنا مجبور کرتے ہیں تو بتاتا ہوں کہ اس نیکی میں میری برائی کی نیت ہے. کیونکہ کل میں نے آپ کی تہجد قضا کروا دی تھی تو آپ نے تہجد کی قضا تو ادا کی مگر اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ اتنا روئے کہ میں نے آپ کا مقام دیکھا کہ آپ انتہائی عروج پر پہنچ گئے. تو میں نے آج سوچا کہ آپ زیادہ اونچے نہ جائیں، تھوڑا نیچے رہیں. تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ بعض وقت شیطان بڑی نیکی سے چھڑا کر چھوٹی نیکی میں لگا دیتا ہے. جیسے کوئی اللہ والا آیا ہے، بزرگ آیا ہے، شیخ آیا ہے، وہ اپنی الگ عبادت اور نفلوں میں لگا رہتا ہے کہ تم یہیں آہوزاری کرو. اب وہ مسجد میں الگ کہیں کونے میں تلاوت کر رہے ہیں اور وہاں بیان ہو رہا ہے. یہ جہالت کی بات ہے. حدیث شریف میں ہے کہ دین کے ایک مسئلے کے سیکھ لینے کا ثواب 100 رکعت کے برابر ہے اور ایک مضمون سیکھ لینے کا ثواب 1000 رکعت کے برابر ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے عرض کیا تھا کہ شاعر نے کہا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہترز 100 سال اطاعت بے ریا. تو کیا یہ مبالغہ نہیں ہے؟ کیا واقعی اللہ والوں کے پاس بیٹھنا 100 برس کی اخلاص کی عبادت سے افضل ہے؟ تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ آپ کو تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ والوں کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے. یہ شاعر نے کم بیان کیا ہے. کہنا یوں چاہیے بہترز 100 سال طاعت بے ریا، کہنا چاہیے کہ 1,00,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس کی وجہ یہ کہ شیطان نے لاکھوں سال عبادت کی تھی مگر کثرت عبادت سے دائرہ مردودیت سے نہیں بچ سکا، دائرہ اسلام سے اس کا خروج ہو گیا. لیکن جو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، صحبت یافتہ ہوتے ہیں تو خطائیں ان سے ہو سکتی ہیں مگر دائرہ اسلام سے ان کا خروج نہیں ہو سکتا، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. حضرت اس کی کوئی اور دلیل نہیں لکھی، بس یہی شیطان والی مثال فرمائی، مگر مجھے اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف کی حدیث میں اس کی دلیل عطا فرما دی. من احب
من احب عبدا لا يحبه الا للہ، کہ جو شخص کسی اللہ والے سے صرف اللہ کے لیے محبت کرے گا اس کو حلاوت ایمانی ملے گی. یہ صغرا ہو گیا. اب کبرا سنیے. حلاوت ایمانی کی شرح میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے قلب میں ایک دفعہ حلاوت ایمانی آ جائے تو پھر اللہ اپنے اس شاہی عطیے کو غیرت کی وجہ سے واپس نہیں لیتا. بادشاہوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب عطیہ دے دیا تو واپس نہیں لیتے، جب عطیہ دے دیا تو واپس نہیں لیتے. فیہ اشارۃ الی بشارۃ حسن الخاتمہ. اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ کوئی کسی اللہ والے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حلاوت ایمانی گھول دیتے ہیں، اور جب حلاوت ایمانی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں تو واپس نہیں لیتے ہیں. بعض دفعہ بعض الفاظ سے بچنے کی جو ہم لوگ بات کرتے ہیں تو اس میں بھی حضرت والا کی تعلیم پوشیدہ ہے. حضرت والا نے فرمایا دیکھو پاکستان میں کوئی چیز اگر بے مثل ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ لا مثل لہو، اس کی کوئی مثال نہیں. ہم بے نظیر نہیں کہتے کیونکہ یہ وہاں کی وزیر اعظم کا نام ہے. حالانکہ بے نظیر بھی یہ اسی معنی میں ہے، لیکن فرمایا ہم احتیاط کرتے ہیں، ہم بے نظیر نہیں کہتے، ہم بے مثل کہتے ہیں. یہ مالک کا کرم ہے، بزرگوں کی جوتیاں اٹھانے سے اللہ تعالیٰ عقل عطا فرما دیتے ہیں. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ میں ہندوستان میں ہندوؤں کو کافر کے بجائے غیر مسلم کہتا ہوں. بات تو وہی ہے، لیکن کافر کہنے سے ذرا ان کو برا لگتا ہے. حالانکہ بات وہی کی، اگر کسی کو کہے جاہل اس کو برا لگے گا، اور کہے اگر بغیر پڑھا لکھا اتنا برا نہیں لگے گا. کہ آپ کے ابا غیر پڑھے لکھے ہیں نا، کہنے ہاں ہمارے ابا غیر پڑھے لکھے. اگر آپ کے ابا جاہل ہے نا، ارے کمال کرتے ہیں، جاہل کہہ رہے ہیں، تو ایک گالی کی شکل اختیار کر گئی. تو الفاظ کے چناؤ میں بھی اللہ والے محتاط رہتے ہیں. خیر، حضرت فرما رہے ہیں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے بخاری شریف کی یہ دعا یاد کر لو تاکہ میرا سفر وصول ہو جائے. اس کو میرے ساتھ 3 دفعہ پڑھو. تو بھائی آپ لوگ بھی 3 دفعہ، ہم سب پڑھتے ہیں نا ان کا. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اب اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ہمارے مولانا یونس پٹیل سے پوچھو، بیچارہ وہاں پہ گئے تھے مکہ مکرمہ میں، وہاں انتقال ہوا مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یعنی اگر کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی دعا تو فرماتے تھے، کسی کی ذمہ داری لگا دیتے تھے کہ چلو بھائی مجھ سے یاد نہیں ہوا تو بعد میں ان سے رٹ کر یاد کر لینا. تو بھائی ہمیں تو الحمدللہ سب کو یاد ہے، لیکن اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، اور جو بھی دوست احباب کو جب تذکرہ ہو، مذاکرہ ہو تو یہ دعا یاد کروا دینی چاہیے. اور اس کے بارے میں جو کچھ ہم نے یہاں پہ آج سنا اس کو ہمیں بتانا چاہیے کہ یہ دعا کتنی مقبول اور کیسی محبوب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھائی تو اللہ تعالیٰ کے سکھانے سے سکھائی نا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، یہ تو خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سوائے اس کے کہ جو آپ کو وحی کی جاتی ہے. اس لیے احادیث کو بھی وحی کہتے ہیں، احادیث کو بھی قرآن کہتے ہیں. لیکن قرآن کی 2 قسمیں فرمائی، ایک وحی متلو اور ایک غیر متلو.
تو وہ تو مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور احادیث کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس لیے یہ غیر مطلوب ہے، لیکن ہے وہ بھی اللہ ہی کا فرمان، بالواسطہ ہے ایک بلا واسطہ ہے۔ تو یہ جو دعا سکھائی یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان دعا عطا فرمائی۔ ہمارا اس پہ بہت زور دیتے تھے، ہمیں عجیب دعا ہے یہ، صرف رمضان مبارک کے اخیر عشرے تک کے لیے خاص مت کرو، بلکہ اس کو مانگو جب یاد آئے، اور یاد کر کر کے مانگو۔ بعض دعائیں آدمی کو لکھ لینی چاہیے کہ آج مجھے کون کون سی دعائیں مانگنی ہیں، آدمی بھول جاتا ہے نا کہ یہ دعا مانگنی، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی اہم ہے، یہ بھی اہم ہے، اب کون سی مانگوں کون سی چھوڑوں، سبھی مانگنا ہے تو اس کو اوقات میں تقسیم کر دے کہ صبح یہ مانگوں گا، ہے نا، ظہر میں یہ مانگ لوں گا، نوافل کے بعد، فرض کے بعد تو زیادہ طویل دعا نہیں مانگنی چاہیے، نوافل کے بعد سنتوں کے بعد یہ دعا مانگوں گا، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد یہ دعا مانگوں گا، ذکر اذکار کے بعد یہ دعا مانگوں گا، شام کو فرصت ملے گی تو یہ دعا مانگوں گا۔ تو دعا مانگنا ایک خاص عبادت ہے، اس کو ہم نے اضافی سمجھ کر کم کر دیا ہے، باقی سب عبادتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ عبادت ہے، باقی یہ کوئی اضافی چیز ہے، اگر کر لیا تو کر لیا، ورنہ نہیں۔ فرمایا عبادت تو کہنا کم ہے، یہ عبادت کا مغز ہے، مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا کا مغز ہے، دعا کا چھلکا ہے، مغز ہے، جو باقی عبادتیں گویا ایک چھلکا ہے، اور یہ اس کا مغز ہے، اندر جو مغز ہوتا ہے نا، جیسے اخروٹ ہے نا، میں نے ایک پٹھان دوست کو کہا تھا کہ فرض کرو کوئی اخروٹ کا چھلکا کھا لے اور مغز پھینک دے، تو اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم اخروٹ کہتے ہیں اس کو اخروٹ ہی کہیں گے نا بھائی، جو اخروٹ کا چھلکا کھا لے اور مغز پھینک دے۔ چونکہ وہ پٹھان تھا تو اس لیے بالکل بہت ہی فراغ دلی سے انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اخروٹ کہتے ہیں، تو ہم میں سے بھی وہ اخروٹ ہے جو اور عبادتیں تو کرتا ہے لیکن دعا میں دل کہتا ہے، دعا میں دل نہیں لگتا۔ تو حضرت تھانوی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دل لگنا نہیں ہے، لگانا ہے۔ کس نے کہا کہ دل لگے؟ تم لگاؤ، پھر انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا، اللہ تعالیٰ وقت پھیر دیں گے، ایک دن ایسا اللہ تعالیٰ لائیں گے کہ پھر دعا میں دل لگنے لگے گا، پہلے نہیں لگتا تھا نا، اب لگے گا بعد میں۔ ایک کام کرتے 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 آدمی اس سے مانوس ہو جاتا ہے تو وہ کام پھر اس کو محبوب بھی ہو جاتا ہے، پہلے مانوس ہوتا ہے پھر وہ محبوب ہوتا ہے۔ ہاں، یہ جملہ یاد رکھیے گا، پہلے مانوس ہوتا ہے پھر اسے محبوب بنا لیتا ہے۔ جب کسی سے اونسی نہ ہو تو محبوب کیسے بنے گا؟ تو آج تو دعا سے اونسی نہیں ہے، دعا مانوس نہیں ہے، نہ ہم دعا سے مانوس ہے نہ دعا ہم سے مانوس ہے۔ اضافی چیز سمجھ کر ویسے ہی کبھی کر لیا، کبھی جلدی سے کر لیا، کبھی جو لوگ دعا کا اہتمام بھی کرتے ہیں 2-4 منٹ کر لیا، نہیں نہیں، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ دعاؤں کا معمول رکھنا چاہیے صبح شام۔ اور یہ تو مہینہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ، اور بلکہ مہینہ دیا اور اس میں فرصت بھی دی، ایک اضافی نعمت بھی دے دی اس سال اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ ایسی فرصت مانگنی نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ نے دے دی تو لے لی ہم، ایسی فرصت سے اللہ بچائے، لیکن بہرحال فرصت ہے کہ اس فرصت کو غنیمت سمجھنا چاہیے اور خوب مانگنا چاہیے، اس وبا کے دور ہونے کے لیے بھی، اور جتنی وبائیں ہماری شامت اعمال سے ابھی دور ہیں اور آنے والی ہیں، اللہ نہ کرے، بعض دفعہ دعا اور صدقہ ایسی بلاؤں کو بھی ٹال دیتی ہے، صدقہ ٹال دیتا ہے، دعا ٹال دیتی ہے، جو ابھی اوپر ہی اوپر ہے، تو اوپر ہی اوپر اس کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے، وہ بلا زمین پر نہیں آتی، صدقہ اس کو ٹال دیتا ہے، اوپر ہی اوپر بندے کو پتہ بھی نہیں ہوا کہ ارے ہم نے یہ صدقہ کیا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، ارے ہم نے یہ دعا مانگی تھی، بظاہر اس کا ظہور نہیں ہوا تھا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے فلاں بلا ٹال دی۔ لہذا دعا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ آج میں نے مضمون بھیجا ساتھیوں کو، اس میں نے عرض کیا
یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمایا. تو عجیب، یعنی ویسے تو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کی تطبیق جو ہے ایسی ہوئی، یہ مطابقت جو آج ہوئی رمضان المبارک کے مہینے سے اور کس سے، تقویٰ سے، روزے سے اور تقویٰ سے جو مطابقت ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، وہ بعد میں سوچا تو روزے کی فرضیت کا مقصد ہی یہی ہے، تو اس کے مطابقت میں ہمیں حیرت کیوں ہے؟ تو ہم نے عرض کیا کہ جیسے ہم لوگ آج کل روزے کے اوقات میں صبح سے شام تک کبھی جیسے پانی کی طرف بڑھے کلی کرنے کے لیے اور منہ میں عجیب سا ذائقہ ہو رہا، چلو بھی کلی کر لو. اچھا، وضو کرنے میں بھی کلی کرتے ہیں، 5 وقت وضو کرنے میں روزے کے اوقات میں ظہر میں اور عصر میں وضو کرتے ہیں، تو اس میں بھی خیال ہوتا ہے کہ ارے کہیں پانی حلق میں نہ چلا جائے، ناک میں ہلکا سا پانی ڈالتے ہیں کہ ابھی ایک دم اندر نہ چلا جائے، بہت محتاط رہتے ہیں نا. فریج کھولنے گئے، کئی غلطی سے پانی نہ پی لیں، ایک دم یاد آ جاتا نہیں روزہ ہے. کسی اور کام سے گئے کوئی چیز نکالنے کے لیے تو روزہ یاد آ گیا. پھل کاٹ رہے ہیں، عورتیں پھل کاٹ رہی ہیں یا مرد بھی کاٹ سکتے ہیں، بھائی کوئی منع تھوڑی ہے، ہاتھ بٹانا چاہیے نا عورتوں کو. میں نے ایک جگہ عرض کیا ہے، ہماری جو کتاب آ رہی ہے کہ جو عورتوں کی گھر والوں کی مدد کرتا ہے وہ زن مرید نہیں ہوتا بلکہ اپنے شیخ کا سچا مرید ہوتا ہے. مرید تو ہوتا ہے لیکن زن مرید نہیں ہوتا، اپنے شیخ کا سچا مرید ہوتا ہے، کیونکہ مشائخ اس بات کی تعلیم کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں اور آپ کی اتباع میں ہمیں گھر والوں کا ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا چاہیے. نہیں چلو بچوں ہی کو سنبھال لو، بچہ رو رہا ہے خود تلاوت میں لگے ہوئے، اب وہ کبھی بیچاری بچے کو سنبھال رہی ہے، دیکھ رہی ہے، فیڈر دے رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، پھر کبھی پکوڑے بنا رہی ہے، کبھی پھل کاٹ رہی ہے، تو ہر کام اس کے ذمہ مت ہے، کچھ تو رحم کرو بھائی. چھوٹے چھوٹے کام کر لو، استری بھی وہی کرے، حالانکہ خود استری ہے. وہ استری ہو کر استری کرنا عجیب ہے. یہ تو ایک جگہ میں نے عرض کیا تو بعد میں مجھ سے پوچھ لیا کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب معلوم کرنے کے لیے آپ کو ہندی آنی چاہیے کہ ہندی میں استری بیوی کو کہتے ہیں. ہاں ہم لوگ تو ہندوستان والے ہیں نا، پرانی تھوڑی بہت زبان آتی ہے ہماری، وہ تو ہمارے والدین وغیرہ وہاں تھے، ہم تھوڑی تھے وہاں، ہم تو پاکستان میں پیدا ہوئے. تو استری جو ہے، کوئی مسلمان تھا وہ پہنچ گیا کسی ہندو کے اور جا کے کہنے لگا آپ کی جو نا مجھے استری چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. گھور کے دیکھا اور کہا کہ استری اپنی اپنی ہوتی ہے، چلو ادھر سے. تو گھر میں بیوی ہے وہ استری بھی کر رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے، کپڑے بھی دھو رہی ہے. بھائی کچھ تو تم صرف یہی ہے کہ بس کما کر آ جاتے ہو کہ احسان کرتے ہو، گھر میں اس کے کام دیکھو، پتہ چلے گا. تو بات چلی تھی پھل کاٹنے سے، ہم پھل کاٹ رہے ہیں یا بیوی پھل کاٹ رہی ہے، لیکن ہر میں پھل کا قاش الگ الگ ہوتے ہوتے کبھی آدمی ایسے چکھ لیتا ہے، لیکن اس کو استحضار رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. فریج کھولتے ہوئے اس کو استحضار رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. کلی کرتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے اس کو استحضار رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں. اور یہی استحضار، یہی خیال اس کو روزہ توڑنے سے بچا دیتا ہے. تو بس مطابقت کیا ہوئی کہ اب رمضان مبارک کے بعد بھی یہ خیال اتنا راسخ ہو جاتا ہے کہ عید کے دن بھی اور عید کے بعد بھی کبھی کبھی یہ وسوسہ آتا ہے کہ کہیں میرا روزہ تو نہیں ہے، لیکن پھر یاد کرنا پڑتا ہے نہیں روزہ تو ختم ہو گیا. ہاں ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پانی پیتے ہوئے ٹھٹک جاتا ہے، سوچتا ہے روز اچھا 1 مہینے کی عادت ہے نا، فوراً ٹھٹک گیا، سوچا اچھا نہیں روزہ ختم ہو گیا. لیکن وہ اتنی عادت راسخ ہو چکی ہے کہ عید کے بعد بھی اسے بار بار چوکنا کرتا ہے. اب اس سے مطابقت دیکھیے، اب یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات عطا فرمائی کہ جیسے رمضان المبارک میں
جیسے روزے کی حالت میں آدمی ٹھٹک جاتا ہے، آدمی چوکنا ہو جاتا ہے، جہاں کوئی روزہ توڑنے والی بات آتی ہے تو آدمی ایک دم یاد کر لیتا ہے اپنے روزوں کو، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد جب ہم سے جب کوئی ایسا گناہ کا موقع آئے، رشوت لینے کا موقع آئے، جھوٹ بولنے کا موقع آئے، بدنگاہی کا موقع آئے، کسی کو ستانے کا موقع آئے، کسی کو گالی دینے کا موقع آئے، کسی کو برا بھلا کہنے کا موقع آئے، غیبت کا موقع، فرض جو بھی گناہ کرنے کا موقع ہے، فوراً یہ خیال آ جائے کہ میں تقوی سے ہوں، میں تقوی سے ہوں، میرا تو تقوی ہے بھائی، اس سے میرا تقوی ٹوٹ جائے گا، جیسے پانی پی لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ کر لینے سے تقوی ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ آج کا مضمون میں نے بھیجا ہے مختصر کر کے، تو یہ میں نے اس کی تشریح کر دی کہ جیسے روزے کی حالت میں آدمی چوکنا رہتا ہے کہ کہیں میرا روزہ نہ ٹوٹ جائے، روزے کے علاوہ آدمی تقوی کے ٹوٹنے سے چوکنا رہے کہ کہیں میرا تقوی نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ میں تو متقی بندہ بننا ہے نا، مجھے اللہ تعالیٰ نے متقی، اسی کے لیے تو میں نے روزہ رکھا، پورا مہینہ روزہ رکھا، اس لیے کہ میں متقی بن جاؤں، اور روزے کے بعد پھر میں گناہ کروں تو میرا تقوی ٹوٹ جائے گا، تو مقصد ہی فوت ہو گیا، لعلکم تتقون، اس کا مقصد تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی نہیں بنے تو کیا فائدہ ہوا، مقصد ہی پورا نہیں ہوا۔ چونک جاتا ہے۔ تو شاعر فرید جاوید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، گفتگو کسی سے ہو، چلو دیکھیں ایسے میں نا کوئی بھی کام کر رہے ہیں لیکن دھیان میں ہے کہ میں روزے سے ہوں، حالانکہ روزے سے متعلق کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، فریج کھول رہے ہیں، سالن بنا رہی ہیں عورتیں، پھل کاٹ رہے ہیں یا کاٹ رہی ہیں، وضو کر رہے ہیں، روزے سے متعلق کوئی کام نہیں ہے یہ، لیکن دھیان ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ گفتگو کسی سے ہو تیرا دھیان رہتا ہے، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، ٹوٹ ٹوٹ جاتا ہے سلسلہ تکلم کا، بات کر رہے ہیں لیکن دھیان میں کوئی اور بسا ہوا ہے، تو بار بار جس سے بات کر رہے ہیں وہ سلسلہ بار بار ٹوٹ رہا ہے، کیونکہ کوئی آدمی کوئی شخص اس کے دھیان میں ہے۔ اسی طرح اللہ والے ہوتے ہیں کہ بظاہر دنیا کا کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دھیان میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی سوچ میں بسے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا کوئی کام غلط نہیں ہوگا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، نہیں ہوں کسی کا تو کیوں ہوں کسی کا، انہی کا ہوا جا رہا ہوں، بس ان کو دھیان میں بسا لیا اور اس کے بعد کام کر لیا۔ دست بکار دل بیار، بزرگوں نے فرمایا، مثلا مقولہ ہے، دست بکار، دست مانے ہاتھ، کار مانے کام، اور دل بیار، کار چلانے والے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے، دست بکار، لیکن دل بیار، جا رہا وہاں جہاں جانا ہے، اس کی وجہ سے جانا تو ملتوی نہیں ہوتا نا، ہاتھ اپنا کام کر رہا ہے، اس کے پیر اپنے کام کر رہے ہیں اور وہ منزل کی طرف بڑھا چلا جا رہا ہے۔ دست بکار دل بیار، دل مشغول ہے، دل میں اس کے بہت سارے منصوبے ہوتے ہیں، دل میں سوچ رہا ہے، ہاتھ سے کار بھی چلا رہا ہے، تو یہ آج نئی لغت ہے نا اس کی، آج کی کار کی نئی لغت، ویسے تو کار مانے کام ہوتا ہے لیکن یہاں دست بکار، کار اگر چلا رہا ہے اس کا ہاتھ شیئرنگ پر ہے تو بھی یہ صادق آتا ہے نا۔ دست بکار دل بیار، دل میں وہ کام سوچا ہوا ہے جو ابھی جا کے کرنا ہے، میز پر ابھی کرسی پر بیٹھ کر بھی کون کون سے کام کرنے ہیں، وہ راستے بھر سوچتا ہوا جاتا ہے، بعض دفعہ جب لمبا کام ہوتا ہے، کوئی ایسی فکر والا کام سوار ہوتا ہے تو وہ راستے ہی سے سوچتا ہوا چلا جاتا ہے۔
پوچھ لینا بھائی جو ہمارے یہاں کے مینجمنٹ کے آدمی ان سے پوچھ لو، یہ سوچتے ہوں گے نہیں سوچتے ہوں گے ایسا کام. کار چلا رہے ہیں لیکن وہ کار چلانا حائل نہیں ہے اس کے کاروبار میں جو مزید ابھی سامنے آنے والا ہے. اسی طرح اللہ والے جب اپنے کام کرتے ہیں تو وہ غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے یاد کر رہے ہیں. دونوں طرف سے جاری یادوں کا سلسلہ ہے، دونوں طرف سے جاری یادوں کا سلسلہ ہے. وہ یاد کر رہے ہیں میں یاد کر رہا ہوں، دونوں طرف سے جاری یادوں کا سلسلہ ہے، دونوں طرف سے جاری یادوں کا سلسلہ ہے. وہ یاد کر رہے ہیں میں یاد کر رہا ہوں، دونوں طرف سے جاری. تو اللہ تعالیٰ جب یاد کرتے ہیں کسی بندے کو تب بندوں کو یاد کی توفیق ملتی ہے. کسی بزرگ نے کہا کہ واقعہ سنتے رہتے ہیں لیکن ابھی آپ نے سنا کہ بھائی واقعہ دہرانے سے بور نہیں ہونا چاہیے، کیفیت حاصل کرو، کیفیت احسانیہ لو شیخ سے. واقعہ سنتے رہتے، باتیں سنتے رہتے. ہاں یہ بات پہلے بھی سنی ہے، ہاں یہ بات میں نے پہلے بھی سنی ہوگی. آپ تو پکے سننی ہے بھائی، سنتے رہتے ہیں، ہم تو پکے سننی ہے، لیکن صرف سننے سے کام نہیں بنے گا. ہاں ایک بزرگ نے فرمایا جب میرے اللہ مجھے یاد کرتے ہیں مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو شاگردوں نے مریدوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، اللہ یاد کرا آپ کو پتہ چل جاتا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. فرمایا کیسے حضرت، کچھ بتائیے، کچھ اشارہ، کچھ دلیل. تو فرمایا کہ میں اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیتا ہوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس وقت اللہ مجھے یاد کر رہا ہے، ورنہ مجھے یاد کی توفیق نہ ملتی. مجھے یاد کی توفیق کا ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کر رہے ہیں. لہٰذا بھائی یہ جو اللہ تعالیٰ نے مہینہ عطا فرمایا اس میں ہم خوب اللہ تعالیٰ سے مانگیں. ایک تو اپنی مغفرت مانگیں اور توبہ بھی مانگیں، یعنی توبہ بھی کریں، مغفرت بھی اور یعنی استغفار بھی اور توبہ بھی، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. بہت سے لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن توبہ نہیں کرتے، یہ بہت سخت غلطی ہے. آدھا کام کرتے ہیں آدھا کام نہیں کرتے. معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے کہتے ہیں، اب نہیں کروں گا یہ نہیں کہتے، کہ اس میں پھر نفس پر زد پڑتی ہے نا کہ بھئی اب نہیں کروں گا، اوہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، یعنی کروں گا اس کا مطلب ہے جو غلطی ہوئی معاف کر دیجئے، اب نہیں کروں گا. یہ کہنا نفس بڑا شاق ہے، یہ گراں گزرتا ہے نفس پر. یہ کہے کہ اب نہیں کروں گا، یہ بھی کہو کہ بھئی اب نہیں کروں گا یا اللہ اب نہیں کروں گا. اور اگر دل کے کسی گوشے سے آواز آئے کہ تو نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اب نہیں کروں گا لیکن پھر تو نے کیا، تو میں کہ وہ بعد میں جب کروں گا تو دیکھوں گا، ابھی تو ارادہ نہیں ہے، اب نہیں کروں گا بس. حضرت فرمایا کہ یہ ارادہ نہیں ہوتا، یہ ضعف قلب کہلاتا ہے. لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ دل کے اندر ایک چھپا ہوا ارادہ. فرمایا یہ ارادہ نہیں ہے، یہ قلب کا ضعف ہے جو اسے ڈراتا ہے، توبہ سے باز رکھنے کے لیے وسوسہ ڈالتا ہے. فرمایا یہ ضعف قلب ہے، یہ عمل کی نیت نہیں ہے. اگر اسے قرآن سر پہ رکھ کر اس سے پوچھو کہ کیا تیری نیت ہے کہ بعد میں تو پھر گناہ کرے گا، وہ کہے گا خدا کی قسم میں بعد میں گناہ کی نیت نہیں رکھتا، ابھی میں بالکل صادق ہوں توبہ میں. وہ قسم کھا کر کہہ سکتا ہے. جب آدمی نادم ہو کر توبہ کرتا ہے تو توبہ میں بالکل 100% صادق ہوتا ہے. اس کے حاشیے خیال میں بھی یہ بات نہیں ہوتی کہ میں بعد میں جا کر گناہ کروں گا، ابھی تو توبہ کروں گا لیکن بعد میں پھر کروں گا، ایسا نہیں ہوتا. ہاں بعد میں پھر وہ مغلوب ہو جاتا ہے، وہ الگ بات ہوتی ہے. تو اس وقت کی اس وقت دیکھیں گے نا، اس وقت کی بات ابھی کیوں کر رہے ہو؟ یہ قبل اس وقت بات مت کرو. شیطان سے یہی کہنا ہے تو پہلے سے کیوں ڈرا رہا ہے بھائی؟ ابے وہ گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے؟ مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے. بابا نجم صاحب فرما رہے ہیں مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے.
ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے، ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اللہ والے ہیں لیکن ابے تبے سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ یہ خلاف تہذیب ہے ابے تبے سے۔ فرمایا دیکھو تو صحیح کس سے بات ہو رہی ہے، ہاں وہ ہے ہی اسی لائق، وہ ابے تبے کے لائق ہے۔ وہ بابا نجم صاحب اگر اس کے علاوہ کچھ اور بھی کہہ دیتے تب بھی روا، تب بھی وجہ، وہ ابھی ابے تبے سے بات کی انہوں نے، ابے وہ گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک کافر کو اس کے بت کا نام لے کر بہت عجیب قسم کی گالی دی تھی، جو کہ شریف آدمی ویسے گالی دیتا نہیں ہے عام طور پہ، لیکن وہ صدیق ہو کر گالی دے رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کچھ نہیں فرما رہے ہیں، کیونکہ ہے ہی اسی لائق۔ کوئی ایسی بات کر دی تھی اس کافر نے کہ جس کے جواب میں حضرت صدیق اکبر نے اس بت کے حوالے سے ایسی بات کی کہ جو بظاہر شریف آدمی نہیں کرتا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر بھی کچھ نہیں فرمایا، نکیر نہیں فرمایا کہ صدیق تمہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ حضرت والا فرماتے تھے کیا شیطان سے یہ کہے کہ آپ جناب مجھے مت بہکایا کریں جناب، ایسا کہنے ابے تم مت میرے سر آیا کر، ابے تبے سے بات کرنا یہاں عین تہذیب ہے، جہاں خمیرہ راس نہیں آتا وہاں اجڑی دی جاتی ہے۔ بعض طبیعتیں خمیرہ کے لائق نہیں ہوتی، وہ خمیرہ کی توہین ہوتی ہے، وہاں اجڑی دی جاتی ہے ان کو۔ تو بابا صاحب نے اجڑی دی کہ ابے او گناہ کے بچے، تو فرمایا اگر صرف گناہ کہہ دیتے تو پھر بھی ہو جاتا کام، بات تو ہو جاتی۔ یہ بچے کیوں کہا؟ بچے اس لیے کہا کہ تم بھی تو الو کے پٹھے کہتے ہو، ہے نا، تم بھی صرف الو نہیں کہتے، جب زیادہ غصہ آتا زیادہ غصہ اتارنے کے لیے الو کے پٹھے کہتے ہو، صرف الو کہتے نہیں، الو سے کام نہیں بنے گا۔ پٹھے کیوں کہتے؟ اس لیے پٹھا مہنگا ہوتا ہے الو سے۔ تو بابا صاحب نے ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے، مجھے اس کریم مطلق کے کرم کا آسرا ہے۔ وہ کریم ہے اور مطلق کریم ہے، وہ کریم مطلق ہے، کرم کا آسرا ہے۔ ابے او گناہ کے بچے مجھے کیوں ڈرا رہا ہے۔ جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ سبحان اللہ، کیا حوصلہ دیا۔ جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ ایک جگہ فرما رہے بابا صاحب نے فرمایا کہ گناہ صاحب آئے اور کروا لیا گناہ، وہ صاحب تو گناہ کروا کے چلے گئے، میں نے اسی وقت توبہ کر لی، تو وہ میں نے پھر کہا کہ لے کر لے کیا کرے گا، حضرت کا جو لہجہ تھا اسی طرح تھا، لے کر لے کیا کرے گا۔ وہ بیچارے شرما کر دم دبا کر بھاگ گئے، انہوں نے تو گناہ کروایا تھا، لیکن توبہ سے یہ ہوا کہ جو گناہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں نا، تو اب وہ اور زیادہ جھیپ گیا، کرے میں نے تو گناہ کروایا، اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ نے نیکیوں سے بدل دیا۔ کیا کیا اس نے؟ صرف توبہ کیا، پہلے اب کیا کرے گا کر لے۔ بلکہ حضرت نے بابا صاحب فرمایا چل جا بھاگ یہاں سے، تھو۔ عجیب ماشاء اللہ ان کی ملفوظات میں ہے کہ گناہ کر آگے جا رہا تھا، میں نے فوراً توبہ کر لیا اور توبہ کر کے کہا چل جا تھو۔ جنتیں مل گئی ہیں آہوں کی، ایسی تیسی میرے گناہوں کی۔ آہوں کی جنت میں رہتے ہیں، آہو فغا کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر استغفار کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اللہ کے آگے روتے ہیں، پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی کرتے ہیں نا۔ بھائی یہ جو توبہ ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اس کو بہت گرہ میں باندھ لینا چاہیے کہ ہمیں صرف استغفار نہیں کرنا، استغفار الگ چیز ہے اور توبہ الگ چیز ہے۔ استغفروا ربکم وتوبوا الیہ، عطف کے ساتھ بیان، واو ہے بیچ میں نا، اس میں مغایرت لازم ہے۔ استغفار الگ چیز ہے اور توبہ الگ چیز ہے۔
ایک چیز نہیں ہے. ہم لوگ کہتے ہیں استغفار توبہ کر لیں, استغفار ہی کو توبہ سمجھتے ہیں. نہیں, استغفار الگ چیز ہے, توبہ الگ چیز ہے. استغفار ماضی کے گناہوں سے معافی مانگنے کو کہتے ہیں, اور توبہ آئندہ نہ کرنے کے عزم کو کہتے ہیں, اگرچہ بعد میں ہو جائے. یہ بعد میں یہ جملہ لگا لو, اگر وسوسہ آتا ہے یہ جملہ لگا لو ساتھ, اگرچہ بعد میں ہو جائے, بعد میں پھر معافی مانگ لیں گے. کوئی ایک دن کے لیے تھوڑی معاف کیا اللہ تعالیٰ نے. جب گناہ ہوگا تب معافی مانگیں, جب گناہ ہوگا تب معافی مانگیں. نفس جو ہے وہ گناہ کروانے سے باز نہیں آتا. کیا ہو رہا ہے؟ نفس گناہ کرانے سے باز نہیں آتا, تو ہم توبہ کرنے سے باز نہ آئیں. وہ اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں. نفس اپنا کام کرے, ہم اپنا کام کریں. کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. نفس اپنا کام کرتا ہے, گناہ کرواتا ہے. اس کا کام یہی ہے کہ گناہ کروائے گا. شیطان اپنا کام کرتا ہے, گناہ کرواتا ہے. تو وہ اپنے کام سے باز نہیں آتا, تو ہم اپنے کام سے, ہم اپنی بندگی سے کیوں باز آ جائیں؟ وہ گندگی سے باز نہیں آتا, ہم بندگی سے باز آ جائیں, ہے نا بھائی؟ گناہ کروانا گندگی ہے نا, اور توبہ کرنا بندگی ہے. تو گندگی سے باز نہیں آتا, تو ہم بندگی سے کیوں باز آ جائیں؟ اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ سورج دوسرے سمت سے طلوع نہ ہو جائے, یا غرغرہ, انفرادی طور پہ غرغرہ, وہ تو اجتماعی ہے, وہ تو اجتماعی صورت ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اور انفرادی طور پر فردن توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہوا ہے جب تک کہ آدمی ہوش و حواس میں ہے, اور ہوش و حواس میں ہے, اور آخرت کے مناظر منکشف نہیں ہوئے ہیں, فرشتہ ظاہر نہیں ہوا, جنت دوزخ اب نہیں دیکھ رہا, جنت دوزخ نہیں دیکھ رہا, اور وہاں کے مناظر منکشف نہیں ہوئے, اس وقت تک توبہ کر سکتا ہے. اور اس وقت وہ وقت آ گیا, پھر بس ختم ہو گیا, بس پھر وقت ختم ہو گیا. اللہ میں اس سے پہلے توبہ کی توفیق دے دے. اسی لیے بھائی کسی کو حقیر بھی نہیں سمجھنا چاہیے نا, کہ پتہ نہیں کس وقت توبہ کر لے. ابھی فرض کرے ایک دن باقی ہے اور کسی نے توبہ کر لی, ہم نے اس کے بارے میں یہ سمجھا کہ جو پکا جہنمی آدمی ہے نا, اور ایک دن پہلے اس نے توبہ کر لی, اس کے بعد اسے موت کے آثار نہیں تھے اس وقت, پہلے توبہ قبول ہو گئی. تو توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی نا جب کہ موت کے آثار نہ ہوں, آخرت منکشف نہ ہو. لیکن اس سے پہلے ہی کر لی, اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا بھائی توبہ کر لو, ایک دم دل کے اندر گھبراہٹ شروع ہو گئی. پینے کو تو بے حساب پی لی, اب روز حساب کا دھڑکا. اب یہ دھڑکے نے ایک دم توبہ پہ آمادہ کر لیا, اور ایک دم توبہ کر لیا. اب دوسرے دن موت آ گئی. کئی ایسے واقعات ہوئے, کتنے ایسے واقعات ہوئے کہ آدمی توبہ اس نے کی اور فوراً موت آ گئی, تو توبہ قبول ہو گئی, کیونکہ موت کے آثار ظاہر ہونے سے پہلے اس نے توبہ کی. لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے کب موت کے آثار ظاہر ہوں گے اور کب کسی کی موت آئے گی. لہٰذا کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے, سب کو بس سب سے اچھا گمان رکھنا چاہیے, اچھا گمان. ہاں, کفار سے یہ کہ محبت بھی نہ ہو, ان سے لین دین بھی جائز ہے, صرف ان کے موالات ظاہر ہیں, ان سے لین دین ظاہر ہے اور جائز ہے, باقی ان سے دوستی جائز نہیں. یہ الگ ایک موضوع ہے. جیسے اہل اللہ سے دوستی نہ صرف جائز بلکہ محمود ہے. اہل اللہ سے دوستی محمود ہے نا, محبوب ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے محبوب بن جائیں. اہل اللہ سے دوستی تو محمود ہے, اور غیر اللہ سے دوستی یہ مذموم ہے. لہذا یہ کفار جو ہیں غیر اللہ ہے, یہ ان سے دوستی نہیں رکھنی, ان سے محبت بھی نہیں رکھنی. ہمارے والا شیخ ثالث والا فرماتے تھے, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ فساق سے تو نفرت نہ ہو, فسق سے نفرت ہو, اسی طرح کفار سے نفرت نہ ہو, کفر سے نفرت. فرمایا نہیں, یہاں یہ تمیز باقی رکھنی چاہیے کہ فساق کی مثال الگ ہے اور کفار کی مثال الگ ہے.
اس مثال کو گڈ مٹ مت کیا کرو، اس کی تفصیل بعد میں پوچھ لیجیے گا، یہ دونوں کو مت ملاؤ۔ تو فساق تو مسلمان ہے نا، کفار تو مسلمان نہیں ہے، ان کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، تو ان کو اچھا کیسے سمجھے اپنے سے؟ ہاں بعد کے اعتبار سے وہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں کبھی وہ لے آئے گا، لیکن ابھی تو ہم اچھا سمجھ نہیں سکتے۔ فی المحال ہے نا، وہ تو جانوروں سے اور کفار سے فی المحال ہے نا، فی الحال تو صرف مسلمانوں سے ہے، لہٰذا اس میں تمیز باقی رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ایسا ہے اور وہ یوں ہے اور مال کے اعتبار سے ہے اور فی الحال کے اعتبار سے، یہ تو اس کی تفصیل میں ہے، لیکن بہرحال ان سے محبت نہیں رکھنی اور ان سے تعلق بس لین دین کا رکھ سکتے ہیں، کوئی چیز خرید لی وہ چیز لے دیا دے دیا، اس سے زیادہ نہیں۔ بات اللہ تعالیٰ مکمل فرما